مدرسے ہیں ان میں تمام، اور ایک زوردار دھماکے کی آواز اس وقت آئی ہے اسکول کی طرف سے، اور مزید جو سیکیورٹی ہے وہ اور بھی سیکیورٹی اہلکار اس وقت آگے جا رہے ہیں. زوردار آواز تھی. I looked closely on his green blazer, and there were blood stains there. کم از کم میں نے اپنی زندگی میں اس طرح سے بچوں کو چیختے چلاتے، ان کی لاشیں، ان کے زخم، یہ سارا میرے لیے نیا تھا. اسی دن ہم ادھر ہی تھے، بس ایک بچہ آیا کہ گاڑی پہ آگ لگا ہوا ہے، اور پھر 5-6 منٹ بعد بھی راستہ بند ہو گیا. پولیس آئے اور یہ واقعہ ہو گیا. اس دن کی بات کی جائے تو وہ ایک نارمل ڈے تھا ہمارے لیے. 16 دسمبر ہم خوش تھے. اس دن ہمارے گیمز کا پیریڈ بھی تھا. تو اس دن یہ ہوا کہ کچھ 10:30 AM کے اراؤنڈ ایک ہمارے ٹیچر آئے اور انہوں نے بولا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہال میں لے کے جائیں، کیونکہ ڈاکٹر آئے ہوئے تھے CMS سے. انہوں نے فرسٹ ایڈ پر ایک بریف لینا تھا. 8, 9, 10 والے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ اپنا لیکچر بھی اسٹارٹ کر دیا تھا. تو اس میں کچھ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہمارے ہال سے باہر فائرنگ اسٹارٹ ہوئی. ہم لوگ کھڑے ہم لوگ پیچھے دیکھا کیونکہ ہمارے بیک سائڈ پہ تھا. تو ہمارے جو پروپرٹی بورڈ کے انچارج تھے انہوں نے بولا کہ بیٹھ جائے، کچھ نہیں ہے. اور اسی دوران جو ہمارے پرنسپل تھی وہ ہال سے باہر چلے گئے. وہ پہنچے سے کہ یہ کیا ہوا ہے. اس میں بالکل 1-2 منٹ ہوئے تھے کہ ہمارے جو ہال ہے اس کے بیک پہ 3 ڈورز ہیں. ادھر یہ ہوا کہ اس پہ کسی نے فائرنگ کک کرنا اسٹارٹ کر دیا. جیسے ڈور کو بریک کرتے ہیں نا، اس طریقے سے اس کو بریک کرنے کی کوشش، پیچھے سے اس کو لاتے مار رہے تھے. 1-2-3 لاتے مارنے کے بعد اس کی جو لاک تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اندر آتی ٹیررسٹ تھے وہ، اور انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، نعرے تکبیر اللہ اکبر کا، اور انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ اسٹارٹ کی، بالکل رینڈم فائرنگ اسٹارٹ کی. پریکٹیکلی ہمیں اس ٹائم پتہ چلا کہ بلاسٹ ہو گیا ہے یا APS میں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے جب ہمارے پاس بچے آنا شروع ہو گئے. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے کوئی کمیونیکیشن ہمیں ڈرامہ روم میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی تھی کہ اس طرح کوئی انسیڈنٹ ہے، کوئی فائرنگ ہو رہی ہے یا بلاسٹ ہو رہے ہیں. تو دا فرسٹ اسٹیپ واز کہ میرے پاس جو ہے نا 4-5 بچے اس طرح اسٹریچر کو اٹھا کے لے کے آئے. اینڈ within 30-40 minutes whole trauma room was full of patients. More than 100 patients جو تھے وہ ہم نے تقریباً 1 گھنٹے کے 45 منٹس کے اسپین میں ہم نے ریسیو کر. پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہاں یہ تو APS میں اس طرح واقعہ ہوا ہے، اس طرح واقعہ. پہلے بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کو گولی لگی تھی یہاں چیسٹ پر. He was able to talk. تو اس نے کہا کہ میں APS میں پڑھتا ہوں اور ہمارے اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ 9:30 کے قریب کا شاید ٹائم تھا، اور مجھے کال آئی کہ آرمی پبلک اسکول میں فائرنگ کی آواز آ رہی ہے. پڑوس میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے ظاہر ہے یہ سارے آوازیں سنی، تو انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطے کیے، جان پہچان، اور پھر میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جن کے روابط تھے انہوں نے بات کی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ یہاں آرمی پبلک اسکول میں فائرنگ ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میں پتہ کرتی ہوں. اور واقعی اس سے پہلے تک ہمیں نہیں پتہ تھا. Whenever I had opportunity to take a 10-15 minute break, I saw some of the survivors, children, school children, wearing that green blazers, walking around. So I just went up to them and I started talking to them. And I remember talking to this one kid. His name was, I still remember, his name was Akif Azim, I think. And he was traumatized. And he was telling me what he saw and how he was trying to save his friend and he died in his arms. The teacher was getting shot and he was hiding in a room and he could hear the intense firing. And he was so traumatized. He was talking non-stop. There was like, when I was looking into his eyes, he wasn't crying.
He didn't look shaken. He was talking like very matter of fact, but talking non-stop. And he had so much information, and I was looking at this kid and I'm like, he's just been through so much. He has seen his classmates die, his teachers die. He has miraculously survived. मेरा नाम शाहान इर्तज़म है. मैं APS एजुकेशन हासिल कर रहा था. उस वक्त में जब अटैक का टाइम था 16 दिसंबर 2014 में, मैं उस वक्त 8 स्टैंडर्ड में पढ़ता था. और फिर उसके जब अटैक हुआ तो उसके बाद भी मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो क्लास FSC तक ही मैंने अपनी कंटिन्यू रखी APS पेशावर से ही. उसके बाद फिर मैं कॉलेज भी वहाँ से ही पढ़ा FSC तक. और फिर उसके साथ साथ मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2023 में मेरी कंप्लीट हुई. उसके बाद अब जो है वो मैं KPIT बोर्ड में एज ए डेवलपर काम कर रहा हूँ. My name is Rana Mohammad Ehsan and I'm a proud survivor of APS attack. Electrical engineering मैंने की फिर एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से रिसेंटली ही मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ. मेरा नाम शाहिद खान है और मैं पेशावर का रिहायशी हूँ. 16 दिसंबर 2014 को APS का जो अटैक हुआ था मैं उसका सर्वाइवर हूँ. एट द टाइम ऑफ अटैक माई एज वॉज 14 ईयर्स एंड नाउ डेज आई एम 24. मेरा नाम मोहम्मद साजिदुल्लाह है. मैं APS अटैक का सर्वाइवर हूँ. उस टाइम मेरी एज 15 ईयर्स थी और मैं 8 क्लास में पढ़ता था. आज 10 साल बाद 2024 में मैं इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर से BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ. It's been 10 years to that incident now. और आज का जो है मैंने बैचलर्स की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन. आज का जो है मैं इंटर्नशिप पर हूँ और साथ साथ मैं कुछ स्किल्स सीखने के लिए कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ. Assalamu alaikum. This is Zubaidullah, audit associate at KPMG Tasir Hadi, and also a CA finalist. I'm also survivor of APS attack. I am Fahad Ali and I am an alumni of APS Peshawar. On 16 December 2014, I was in class 8 and I was 14 years old at that time. Now, I am a graduate of Peshawar University and I have done my bachelor's in journalism and mass communication. Hi, my name is Akif Azim. I'm a survivor of the attack that happened at APS Peshawar in 2014. Back at the time when the attack took place, I was 18 years old and I was studying in second year as a pre-medical student when the incident took place. Surviving the incident, I found myself a new dream, which was to pursue a degree in the field of psychology, becoming the very help that I wanted to have for my own self. After 10 years worth of time, I founded my own organization, which is now dealing in rehabilitating the trauma survivors and victims of terrorism within Pakistan.